آپ کی عید کیسی گزری؟ اور کیونکہ بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ عید محض گوشت کھانے کا نام ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس عید کو، اور آپ کے خیال میں کیا سبق حاصل ہوتا ہے سیاستدانوں کو اس عید سے؟ ویسے عملی طور پہ تو جو لوگ سمجھتے ہیں گوشت کھانے، عملی طور پہ تو ایسے یہ گوشت کھانے کا، بقرعید کو تو عید الاضحیٰ کو تو ہم نے گوشت کھانے کا ہی نام بنا دیا، عملی شکل یہی ہے. لیکن جو عید الاضحیٰ کا فلسفہ ہے وہ بہت مختلف ہے ہمارے عمل سے. جس دن اس فلسفے کو ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا تو ہمارے جو ہے اس قوم کے اجتماعی اور ریاست کے جو مسائل ہیں وہ بھی جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے یہ صبر کا نام ہے، یہ جو ہے دوسرے کے خیال رکھنے کا نام ہے جس کا بنیادی فلسفہ ہے. لیکن اس بات سے قطع نظر جو آپ نے اپنے انٹرو میں مریم نواز صاحبہ کی تعریف کی، بہت ہم نے ٹی وی پر بھی دیکھا، انہوں نے یقینی طور پہ اچھا کام کیا ہوگا لاہور میں، پنجاب میں، لیکن اس دفعہ کراچی کے اندر بھی جو ہے نا بہت اچھا کام ہوا. ہم تنقید بہت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر، لیکن مرتضیٰ آپ نے اس دفعہ کراچی میں جو علائشوں کے حوالے سے جو ہے، کراچی کیونکہ بہت پھیلا ہوا ایک بہت ہی گنجلک قسم کا شہر ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہر آدمی جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد علائشوں کو اپنے گھر کے سامنے پھینک دیتا ہے، اور جانور کو ذبح کرنے کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، کوئی صبح 9 بجے کر رہا ہے تو کوئی شام میں 5 بجے کر رہا ہے. تو یہ علائشوں کو اٹھانا جو ہے نا شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا، کیونکہ کس گلی میں کس وقت جو ہے وہ علائش جو ہے وہ سڑک پر آ جائے گی کچھ نہیں پتا ہوتا. تو یہ 3 دن تک اس شہر کی صورتحال رہتی ہے. لیکن مجموعی طور پہ جو ہے وہ کراچی بلدیہ عظمیٰ کی مرتضیٰ آپ کی ٹیم کی جو کارکردگی تھی وہ بہت اچھی رہی. تو جب ہم ان لوگوں پہ اتنی تنقید کرتے ہیں تو ان کی جو اچھا کام ہے اس کی جو ہے میں وہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ تعریف بھی کرنی چاہیے. عید الاضحیٰ پہ جو بنیادی فلسفہ ہے قربانی کا، جتنا جانور مہنگا ہو گیا وہ بھی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا ایک الگ پہلو بھی ہے. وہ یہ کہ یہ عید الاضحیٰ کا جو فیسٹیول ہے اس میں 1 اربوں روپے کی جو ہے نا ایک مارکیٹ پیدا ہو جاتی ہے، جو جس طرح خاص طور پہ پاکستان کے اندر عید الاضحیٰ پاکستان میں جس طرح منائی جاتی ہے شاید ہی دنیا میں جو ہے منائی جاتی ہے، شاید ہی دنیا کی اسلامی تاریخ میں کسی ملک میں منائی جاتی گئی ہوگی ماضی میں بھی. جو پاکستان میں جس طرح عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جو پوری معیشت کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کا اربوں روپے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے، ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملتا ہے. تو یہ ایک فیسٹیول جو ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے. باقی قوم کا اس سے کتنا سبق لیتی ہے کتنا سبق نہیں لیتی، ہم ساری تنقید حکمرانوں کے اوپر کرتے ہیں. اگر آپ ذاتی حیثیت میں بھی دیکھیں، ایک انفرادی حیثیت میں بھی اس قوم کو دیکھیں تو ہم اس میں جو اخلاقیات کے پیمانے ہیں، ایک مہذب شہری کے جو پیمانے ہیں اس پر ہم انفرادی حیثیت میں بھی ہے نا پورے نہیں اترتے. کیا اس جو عید الاضحیٰ پہ جو علائشیں پھیلائی جاتی ہیں اس میں عام آدمی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ کہ ہم خود جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کرتے کہ اس علائشوں کو کسی پراپر جگہ پہ کچرا خانے میں پھینک دیں، اپنے گھر کے باہر، اپنے گھر کے دروازے کے باہر ہم اپنی علائشوں کو پھینکتے ہیں. دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کیونکہ یہ کام ہم کرتے ہیں. تو یہ ہماری قوم کی جو اجتماعی شکل جو عید الاضحیٰ کے موقع پر آتی ہے وہ اچھی شکل نہیں ہے. اس حوالے سے حکومت کو، ریاست کو، ایک عام انسان کو بھی ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ مخصوص مقامات ہوں. ایسے بہت ساری سوسائٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں گھروں کے باہر جو ہے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر جو ہے مخصوص علاقے ہوتے ہیں. یقینی طور پہ عامر صاحب جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں بھی یہ کلچر ہے، کراچی میں بھی کچھ سوسائٹیاں ایسی ہیں. اگر اس طرح کا کوئی نظام بنایا جائے تو جو یہ قوم اپنے ہاتھوں سے گندگی پھیلاتی ہے اور وہ گندگی جو ہے بیماریوں کا سبب بنتی ہے تو اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. اور جو اسلام کا پیغام ہے، جو صفائی ہمارا نصف ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا صفائی کے بغیر ہمارا ایمانی تھوڑی تبدیلی تو آ رہی ہے. اگر لاسٹ کمپیئر کریں کراچی کی صورتحال تو اس سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بہت اچھا کام کیا مرتضیٰ وہاب صاحب کی ٹیم نے، اور یہی حال لاہور کا ہے، پنجاب کا ہے. کیونکہ جب اس سے پہلے مطلب بہت ہی برا حال تھا، عام سڑک پر بھی جو مین شاہراہیں تھی وہاں تک یہ گندگی موجود تھی، لیکن اس دفعہ نہ پہلے دن دیکھنے میں آئی نہ دوسرے دن، تو تیسرے دن تو ویسے ہی کافی کلین اپ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی پازیٹیو تو ہے پھر؟ دیکھیں، جو ہم مریم نواز صاحبہ کی اور مرتضیٰ وہاب صاحب کی جو مثال دے رہے ہیں وہ حکومت کی مثال دے رہے ہیں کہ حکومت نے اپنا کام ادا کیا. لیکن ذاتی حیثیت میں ہم نے کیا کیا؟ ایک فرد نے، اس ریاست کا جو ایک فرد تھا
اس نے اپنا کردار جو ہے جو کتنا ادا کیا. تو جب ہم یہ کچھ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے, یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ریاست میں جو بگاڑ ہے اس سارے بگاڑ کی ساری وجہ جو ہے وہ حکومت نہیں ہے, ہم بھی اس میں جو ہے برابر کے جو ہے وہ حصہ دار ہیں. فیصل آباد کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ ایک کولڈ ڈرنک کی گاڑی جو ہے اس کو جس طرح لوٹا گیا, اس کولڈ ڈرنک کی ہم تو مہم تو چلا رہے ہیں, لیکن جب لوٹنے میں آئے تو جو مہم چلا رہے ہیں اس کے خلاف سارے کے اس لوٹ مار میں شریک تھے. وہ تو کسی حکومت نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو یہ لوٹنا ہے, وہ تو کسی کوئی پالیسی نہیں تھی. لیکن تو یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے بہت سارے جو مسائل ہیں اس میں ہم بھی اپنے حصے کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری نہیں کر رہے. اگر ریاست میں حکومت اور فرد ان سے مل کے ریاست بنتی ہے, اگر یہ دونوں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں تو بہت خوبصورت پاکستان ہے, بہت حسین پاکستان ہے. اور یہ پاکستان جو ہے دنیا کا خوبصورت ترین اور کامیاب ترین اور ترقی یافتہ جو ہے وہ خطہ بن سکتا ہے. جو خوشیاں اور جو ترقی اور جو خوشحالی ہم نے نہیں دیکھی, وہ ترقی اور خوشحالی ہماری آنے والی نسلیں دیکھ سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ہم سب کو اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. جی عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عامر صاحب, ایک تو آپ کو عید مبارک, لیٹ جوائن کیا آپ نے, ظاہر ہے میں سب سے پوچھ رہی تھی آپ کی بھی عید کیسی گزری, کیا باحثیت, جس طرح فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہر فرد اپنی جگہ پر اس کی ظاہر ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو کیا سبق سیکھنا چاہیے انڈیویجولی ہر انسان کو, اور خاص طور پر جب ہم براڈر اسپیکٹس میں دیکھتے ہیں کیا سبق سیکھنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو, کیونکہ قربانی, محبت, پیار, اظہار, عید الاضحیٰ عید اس کا نام ہے. جس طرح محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی انا اور مفادات کی ہمیں قربانی دینی چاہیے. اسی طرح کے بیانات تو بہت سارے آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کبھی یہ سب اکٹھے ہو کر اپنی ذاتی مفادات اور اناؤں کی قربانیاں دیتے نظر آئیں گے؟ وہ آپ نے کہا نا کہ واقعی کبھی, تو میں نے کہا آپ کہنے لگی ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی. بہرحال عید سب کو مبارک ہو. لگتا ہے اور میں تو بہت اچھی گزری ہے. میں تو جی اپنے گھر نیٹو ٹاؤن بکھر میں تھا, جو پاکستان کا گرم ترین شہر تھا عید والے دن بھی, اور ظاہر ٹاپ پہ ہی رہتا ہے ہمیشہ سے گرمی کے حساب سے. اور اپنے لوگوں میں عید منانا بالکل اور بات ہے, گھر کہیں اور ہونا اور بات ہے. اور ظاہر ہے خوشگواریت تو رہتی ہے نا میرے شاعر کی مجھ پہ. مجھے تو خوشی یہ ہوئی کہ میرے بھائی کے پاس اس دفعہ ایک واحد وجہ تھی کہ ان کی علائشیں کسی نے اٹھا لی, ورنہ انہوں نے تو سامنے والے کے گھر پھینکی تھی, پکڑے گئے تھے. وہ مرتضی آپ نے بچا لیا ان سب کو, ورنہ ہماری تو عادت یہی ہے نا کہ اپنا گند دوسرے کے سر ڈالنا ہوتا ہے. صفائی تو ہم نے کرنی نہیں ہوتی, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, وہ ہم نے دیواروں کے لیے لکھا ہوتا ہے. اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہ بھی ہر راشی افسر کی بیک پہ لکھا ہوتا ہے. ہماری یہی نعرے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس درجے پہ نیچے گرے ہوئے ہیں. یہی ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے صاحبزادے کو لے کے جو قربانی دینے نکلے تھے, وہ اللہ کی راہ میں ایک جانور میں تبدیل ہوئی. اور یہ قربانی ایک فلسفہ تھا, اور اس کو ہم نے گوشت کا بنا دیا کہ جناب چھوٹا ہو, بڑا ہو, کیا ہو, دمبا ہو, لیلا ہو, بکرا ہو, گائے ہو, بھینس ہو, ہم اس میں بدل گئے سارے کے سارے. اور ہم ہیں بھی ایک ریوڑ کی طرح. میں بحیثیت مجموعی اپنے پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, اور ہم نے اس صفائی کو تو بالکل ہی بھلا دیا. بہرحال مریم نواز نے جو علم اٹھایا, تو شکر ہے کہ مرتضی وہاب کی صورت میں اہل کراچی کو کوئی اچھی خبر ملی. یہ اہل سندھ پورے کو ملنی چاہیے. کراچی, حیدرآباد, سکھر, جو شہر ہیں چھوٹے بڑے, جیسے پنجاب میں ہر جگہ پہ انہوں نے ایک بے مثال مریم نواز نے کام کیا, ان کی ٹیم نے کام کیا, اور آج لوگوں کو انہوں نے ایک تنخواہ بھی بونس میں دے دی کہ جی ٹھیک ہے, سخت گرمی